اور یہ روسی استعمار جو تھا اس نے ہمارے یہ شہر جو ہے انہیں تہذیبی طور پر ویران کر دیا۔ وہ شاعر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو غنیم ہے، جو دشمن ہے، وہ گھات میں ہے۔ تو مسلمانوں کا مضبوط ہونا ہی وہ اسرائیل کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم نون میر راشد کی نظم تیل کے سوداگر کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں بخارا سمرقند ایک خال ہندو کے بدلے، بجا ہے بخارا سمرقند باقی کہاں ہیں۔ تو یہ پہلا مصرع جو ہے یہ ایک تلمیح ہے کہ ایک زمانہ اس تہذیب پر، اسلامی تہذیب پر ایسا بھی گزرا ہے کہ بخارا اور سمرقند ان کے شہنشاہوں کے پاس ہوتے تھے، اور شعراء جب شاعری کرتے تھے اور جو مضمون باندھتے تھے تو وہ اس کی بخشش کر دیتے تھے۔ وہ جس خیالی دنیا میں رہتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ محبوب کے ایک سیاہ دل کے عوض بخارا اور سمرقند دیے جا سکتے ہیں۔ جو بادشاہوں نے تلواروں سے لڑ کر میدانوں میں جنگیں جیت کر جن شہروں پر قبضہ کیا ہوتا تھا اور اپنی جو جاہ ہے اور ان کی جو شان و شوکت ہے اس کی نشانیاں ان شہروں میں کھڑی کی ہوتی تھیں، تو جو شعراء تھے وہ ایسے بڑے شہروں کو اپنے محبوب کے ایک سیاہ دل کے بدلے بخشنے پر تیار ہوتے تھے۔ تو یہ پہلا مصرع ہی تلمیح ہے جس میں حافظ شیرازی کے ایک شعر کی طرف اشارہ ہے، اور جس کے بارے میں ایک میتھ مشہور ہے کہ جب تیمور نے سنا کہ سمرقند وہ ایک خال ہندو کے بدلے دینے والا ہے، یا اس نے ایسا شعر باندھا ہے، تو اس نے حافظ کو جب دربار میں طلب کیا تو کہتے ہیں کہ وہ خستہ حال تھا، اور جب بادشاہ نے اس کو ذرا سختی سے پوچھا کہ یہ کیا شعر لکھتے ہو، تو کہنے لگا حضور انہی فضول خرچیوں کی وجہ سے تو اس حال کو پہنچا ہوں۔ اس پر تیمور بڑا خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا اور رخصت کیا۔ بہرحال تو یہ ایک تلمیح ہے، اور اس کے آخر میں جو سائن آف ایکسکلیمیشن ہے اس مصرع کے آخر میں وہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا استعجاب ہے جو اگلے مصرع سے واضح ہو جاتا ہے کہ بخارا سمرقند ایک خال ہندو کے بدلے بجا ہے۔ اس میں ایک طنز ہے، ایک ہلکا سا طنز ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی خوب ہے کہ بخارا اور سمرقند جو ہیں وہ ایک خال ہندو کے بدلے دیے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بخارا سمرقند باقی کہاں ہیں۔ لیکن اب وہ زمانے چلے گئے جب بخارا اور سمرقند خال ہندو کے بدلے کسی کو دیے جا سکتے تھے، جب وہ ہمارے بادشاہوں کی ملکیت ہوتے تھے، اور جو شعراء ہیں وہ شہنشاہ قلم ہونے کی حیثیت سے وہ ان کو انعام کے طور پر دے دیا کرتے تھے۔ تو وہ زمانے اب نہیں رہے۔ اب شاعروں کا امیجینیشن یا ان کا جو تخیل ہے اس میں بھی کچھ باقی نہیں رہا، اور ہمارے بادشاہوں کی جو بادشاہتیں ہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں، اور خوبصورت باتیں تھیں، اچھی تھیں، دل بہلتا تھا، تاریخ کا ایک سفر جاری تھا، لیکن اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اور اب بخارا اور سمرقند کا حال یہ ہے جو کبھی ہماری عظمتوں کے نشاں ہوتے تھے، بخارا سمرقند نیند میں مدہوش۔ یہ وہ نیندیں ہیں جو نکاحت سے ان پر طاری ہوئی ہیں۔ مدہوش کا مطلب بے ہوش۔ مدہوش تو ایک شراب پینے سے یا کوئی نشہ کرنے سے آدمی مدہوش ہو سکتا ہے، لیکن یہ بخارا اور سمرقند جو ہیں یہ بے ہوش ہیں اپنی نکاحت سے، اور غضب کے اور ظلم کے ان تازیانوں سے جو ان کو پچھلے 100 سال سے ان کے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ شہر جو ہے یہ جس طریقے سے قبضے میں کیے گیا اور جس طریقے سے انہیں اجاڑا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ روسی استعمار جو تھا اس نے ہمارے یہ شہر جو ہے انہیں تہذیبی طور پر ویران کر دیا۔ وہ کبھی ہماری تہذیب کا استعارہ ہوتے تھے، لیکن آج وہ ہماری کمزوری کا، ہماری ذلت کا اور ہماری محکومی کا استعارہ ہیں۔ کہتے ہیں بخارا سمرقند نیند میں مدہوش، ایک نیلگوں خاموشی کے حجابوں میں مستور۔ نیلگوں نیلے رنگ کی،
نیلگوں سے مراد یہاں وسعت کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایک ایسی خاموشی جو افق تا افق ہے، جو نیلگوں ہے اس کے حجابوں میں وہ ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں شہر جو ہیں وہ اب خاموش ہیں، وہاں سے کسی علم کی آواز نہیں اٹھتی، وہاں سے کسی بادشاہ کی شان میں کوئی نعرہ بلند نہیں ہوتا۔ اب یہ خاموشی کے مدفن ہیں سمرقند و بخارا، اور نیلگوں نیلی خاموشی نے، گہری اور بہت وسیع خاموشی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے، اور راہ رووں کے لیے ان کے در بند۔ پرانا زمانہ تھا کہ سلک روڈ کے یہ شہر جو تھے یہ تجارت کا مرکز ہوا کرتے تھے، اور دنیا بھر سے مال تجارت وہاں پہنچتا تھا، اور خود بھی صنعت و حرفت کے لوگ وہاں ہوتے تھے۔ ان کا جو آرکیٹیکچر ہے اور وہاں جو سکلز اور جو ہنر پائے جاتے تھے وہ تاریخ نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے۔ اور راہ رو جو تھے، جو قافلے ہوتے تھے وہ وہاں رکتے تھے، اور وہاں کے بازاروں میں چہل پہل ہوتی تھی، اور رہ رووں کے لیے ان کے در بند، سوئی ہوئی محجبینوں کی پلکوں کی مانند۔ کیسے بند ہیں ان کے دروازے؟ ان کے دروازے بالکل اسی طرح سے بند ہیں جیسے کوئی محجبین سوئی ہوئی ہو، اور اس کی آنکھیں اور اس کی پلکیں جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ان شہروں کے دروازے بھی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راہ رووں کے لیے بند ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہ نظم لکھی گئی، جب روس جو ہے وہ سوویٹ یونین ہوتا تھا، جب یہ کئی اسٹینڈز جو ہیں، 7 ریاستیں جو ہیں سینٹرل ایشیا کی مسلم ریاستیں، جن پر روسی استعمار نے زاروں کے دور میں قبضہ کیا، اور کمیونسٹ انقلاب کے بعد بھی روس نے ان پر اپنا قبضہ جو ہے وہ باقی رکھا، اور جن کی ڈی کولونائزیشن جو ہے یا جو ڈائریکٹ کولونیل ان پر اقتدار تھا وہ لیٹ 80s میں جو ہے وہ ختم ہوا، اور ایسٹرن یورپ یعنی مشرقی یورپ کے اور مشرق سینٹرل ایشیا جو ہے یا وسطی ایشیا جو ہے اس کے ملک جو ہے وہ آزاد ہوئے۔ تو ان کے دروازے بند ہیں، وہاں کوئی سرگرمی نہیں ہوتی، وہاں کوئی تجارتی سرگرمی نہیں ہوتی، اور وہاں جانا بھی بہت مشکل ہے۔ وہ لوگ جو روس سے باہر رہتے تھے اس زمانے میں، ان کے لیے روس کا ویزا ملنا، اور خاص طور پہ ان علاقوں کی سیاحت کرنا جن پر روس نے قبضہ کیا ہوا تھا یا اس کا براہ راست استعمار تھا، ان شہروں میں جانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو ان کے دروازے جو ہیں وہ قافلوں کے لیے، تجارتی قافلوں کے لیے، سیاحوں کے لیے، ویسے سیر کرنے والوں کے لیے، اہل علم کے لیے، طلباء کے لیے، ان کے دروازے اب بند ہو چکے ہیں، ویسے ہی بند ہو چکے ہیں جیسے سوئی ہوئی محجبینوں کی پلکیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ روسی ہماؤس کے تازیانوں سے معذور۔ ہماؤس کا لفظ تو تصوف میں استعمال ہوتا ہے۔ ہماؤس کا مطلب ہے سب کچھ وہی ہے، مراد اشارہ ہے اللہ کی ذات کی طرف، کہ جس میں وہ وحدت الوجود کا جو ایک نظریہ ہے اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہماؤس کا نظریہ ہے۔ حالانکہ یہ بات اتنی درست نہیں ہے، لیکن ہم اس پر کوئی گفتگو یہاں نہیں کریں گے۔ روسی ہماؤس سے مراد یہ ہے کہ روسیوں کا یہ ایک نظریہ تھا جو کارل مارکس نے پیش کیا، جسے کمیونزم کہتے ہیں۔ کمیونزم کا مطلب یہ تھا، ہماؤس سے مراد، اس کی ہم بہت سادہ تعبیر کریں تو یہ ہے کہ ایک ٹوٹیلیٹیرین آئیڈیالوجی، ایک ایسا نظریہ جو استبدادی ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کل حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہے، اور وہ کل حقیقت جو ہے وہ مادی ہے۔ تو روسی ہماؤس یعنی کمیونزم کے جو تازیانے تھے، تازیانے ایسی چھڑی ہیں جن سے، باریک تازیانے جن سے سزائیں دی جاتی تھیں، اس کے اتنی ضربیں ان شہروں پہ پڑی ہیں کہ یہ شہر ایک طرح سے اب معذور ہو چکے ہیں۔ اور یہ 2 محجبینیں جو ہیں یہ ان تازیانوں سے معذور ہو کر نکاحت میں اور نحیف ہونے کی حیثیت سے، بے بس ہونے کی حیثیت سے باقی دنیا سے کٹ کر، اور نہ وہ کسی تجارت کا مرکز ہیں نہ وہ علم کا مرکز ہیں، اب یہ ویرانے جو ہیں اس پر دروازے بند ہو چکے ہیں، کوئی وہاں آتا جاتا نہیں ہے، اور وہ اس جبر اور ظلم کی نکاحت سے 2 سوئی ہوئی محجبینوں کی
حیثیت سے اس وقت وہ اس دنیا کے نقشے پر موجود ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نون میم راشد جو ہیں وہ ترقی پسند شاعر نہیں تھے۔ وہ جو مارکسسٹ تھے یا لیفٹ کے جو لوگ تھے، جو نظریہ دان تھے، جو شاعر اور ادیب تھے، جو روسی نظریے کو یا کمیونزم کو انسان کی مسیحائی کے لیے آگے بڑھا رہے تھے، جیسے کہ ہمارے بہت بڑے شاعر حبیب جالب تھے، وہ بھی لیفٹ کے آدمی تھے، لیکن نون میم راشد جو ہیں وہ کمیونسٹ نہیں تھے، اور وہ روسی کمیونزم کا جو سیاسی جبر تھا وہ اس سے بہت اچھی طرح سے آگاہ تھے، اور ان کا جو ایک شدت ہے ان کی آگہی کی جس میں جذبہ شامل ہے، وہ ان کی ان لائن سے بہت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے۔ وہ اب آگے کہتے ہیں کہ بخارا سمرقند کو بھول جاؤ۔ اب ان کے کون مخاطب ہے؟ ان کا مخاطب یہ مسلمان ہیں، ایرانی ہیں، پاکستانی ہیں، اور یہ حال ہی میں جو استعمار کی غلامی سے آزاد ہونے والے ملک ہیں اس کی عوام اس کا مخاطب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بخارا سمرقند کو بھول جاؤ، کہ وہ شہر، وہ سلطنتیں، وہ تاریخ کی دولتیں جو تمہارے ہاتھ سے اب جا چکی ہیں ان کو اب بھول جاؤ، کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس باقی رہ گیا ہے تم کوشش کرو کہ تم اسے ہی بچانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ بخارا سمرقند کو بھول جاؤ، اب اپنے درخشندہ شہروں کی، تہران و مشہد کے سقف و در و بام کی فکر کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو تمہارے پاس چند ایک چمکتے ہوئے روشن شہر بچ گئے ہیں، جو عروس البلاد تمہارے بچ گئے ہیں، وہ شہر جو اب بھی درخشندہ ہے، جہاں زندگی کی ہمہ ہمی ابھی باقی ہے، جہاں تجارت ہے، جہاں کچھ نہ کچھ علم کے وارث موجود ہیں، جو ہماری کچھ نہ کچھ سعادت کی نشانی ہے، جیسے تہران ہے اور مشہد ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے ان درخشندہ شہروں کی، یہ درخشندہ کا مطلب روشن، تم اپنے ان روشن شہروں کی اور تہران و مشہد کی، سقف کہتے ہیں چھت کو، در کہتے ہیں دروازے کو، اور بام بھی کہتے ہیں چھت کو، کہ فکر کر لو، کہ اب تم اپنے ان شہروں کو بچانے کی فکر کر لو، کہ اب تہران و مشہد کی اور وہ شہر جو اب بھی آپ کی دسترس میں ہیں، جو آپ کی حکومتوں کے تلے ہیں، جہاں آپ کا حکم چلتا ہے، تو بھئی اب تم ان شہروں کی فکر کر لو، کیونکہ اب وہ شہر بھی مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے جانے والے ہیں۔ تم اپنے نئے دور ہوش و عمل کے دل آویز چشموں کو، اپنی نئی آرزوؤں کے ان خوبصورت کنایوں کو محفوظ کر لو، کہ یہ وہ شہر ہیں جو استعمار کی براہ راست غلامی کے بعد مسلم دنیا میں ابھرے ہیں، جہاں کچھ نہ کچھ سرگرمی شروع ہوئی ہے، جہاں ان کی ہر وقت دیکھنے والی آنکھ اور ان کے فوجی اور سپاہی آپ کا محاصرہ کیے ہوئے موجود نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو ہوش و عمل ہے اس کے نئے دور کے دل آویز کا مطلب دل کو بھانے والے چشمے مراد یہ شہر، کہ جہاں سے عمل اور ہوش پھوٹیں گے، جہاں سے نئی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی، کہ تم اپنے نئے دور ہوش و عمل کے دل آویز چشموں کو، اپنی نئی آرزویں کیا ہیں؟ اپنی نئی آرزوؤں کے ان خوبصورت کنایوں کو، کہ یہ جو شہر ہیں یہ تمہارے لیے ایک کنایے کی طرح سے ہیں، کہ یہ اصل میں شہر نہیں ہیں، بلکہ تمہاری جو ایک قوم کے طور پر نئی امنگیں اور آرزویں ہیں، اور جس مستقبل کی، جس درخشندہ، طاقتور، خوشحال اور پرامن مستقبل کی طرف آپ پیش رفت کرنا چاہتے ہیں، اس کے یہ کنائے ہیں۔ اصل میں یہ شہر نہیں ہیں، یہ آپ کی ان آرزوؤں اور امنگوں کے ترجمان ہیں جس کے بطور قوم کے آپ نے خواب دیکھ رکھے ہیں۔ یہی وہ شہر ہیں جن کے ہوتے ہوئے آپ اپنے مستقبل کی ان امنگوں اور آرزوؤں کو جو ہے اس کا تحقق یا اس کی اچیومنٹ جو ہے یا اس کا حصول جو ہے وہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو آپ ان چشموں کو، ان دل آویز چشموں کو، جہاں سے ہماری حیات نو کے پھوٹنے کا امکان ہے، اس کے شروع ہونے کا امکان ہے، آپ ان شہروں کو محفوظ کر لو۔
انہیں محفوظ کر لو، کیوں؟ ان اونچے درخشندہ شہروں کی کوتا فصیلوں کو مضبوط کر لو. یعنی ان دو لائنوں میں، یعنی وہ ان کچھ شہر جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، وہ ہماری محکومی کا، کمزوری کا اور شکست کی علامت بن گئے، لیکن ابھی ہماری مستقبل کے کچھ کنائے جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں. کنایا وہ چیز ہوتی ہے جو بہت خفیہ ہو. یعنی یہ شہریں جو ہیں وہ ہمارے مستقبل کو ایک طریقے سے بہت ان کے اندر ایسے امکانات موجود ہیں جو فوری طور پر تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، جیسے کنایا فوری طور پر ایکسیسیبل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہ شہر بھی ہماری ان آرزوؤں کے بیج ان میں پڑ چکے ہیں، اور وہ مستقبل دور نہیں جب یہ دلاویز چشمے جو ہیں وہ ہماری ایک اچھے اور ہمارے آرزو مند جو مستقبل ہے اس سے یہ ایک پھوٹ بہیں گے، اس کے لیے یہ ایک گلدستہ بن جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان اونچے درخشندہ شہروں کی کوتا فصیلوں کو مضبوط کر لو. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں انہیں خوف ہے. نون میم شاعر جو ہے وہ ایک بہت گہرے خوف کا، ایک ایسا خوف جو انسان پر لرزہ طاری کر دیتا ہے. وہ اس کے دل میں یہ دھڑکا ہے کہ یہ جو شہر بچ رہے ہیں، یہ جو یہ تہران و مشہد ہے، یہ جو دوحہ و لاہور ہے، یہ جو استنبول ہے، یہ جو قاہرہ ہے، یہ جو جکارتا ہے، یہ جو کوالالمپور ہے، یہ سارے شہر جو ہیں یہ آپ کے مستقبل کے کنائے ہیں. اور اگر وہ کوئی مستقبل ہو سکتا ہے تو وہ ان شہروں کی کوکھ سے پھوٹے گا. لیکن اس شاعر کے دل میں بخارا اور سمرقند کا جو انجام ہوا اس کو دیکھ کر اس کے دل میں دھڑکا ہے کہ کہیں یہ شہر بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے. وہ آگے چل کر اس کا بہت زیادہ واضح انداز میں اس کا اظہار بھی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ان اونچے درخشندہ شہروں کی کوتا فصیلوں کو مضبوط کر لو. وہ کہتا ہے کہ اس کی جو فصیلیں ہیں، فصیل اس دیوار کو کہتے ہیں، اس حفاظتی دیوار کو جو شہر کے گرد بنائی گئی ہوتی ہے. کوتا کا مطلب یہ نیچی ہیں، انہیں کہتا ہے مضبوط کر لو، انہیں بلند بھی کر لو، مضبوط بھی کر لو. یہ جو درخشندہ شہر ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ ان کا انجام بھی سمرقند و بخارا کی طرح کا نہ ہو. اس لیے تم ان کی فصیلیں نیچی ہیں انہیں اونچا کر لو، اور ہر ایک برج و بارو پہ اپنے نگہباں چڑھا دو. کہ وہ جو کنگرے ہوتے ہیں دیواروں پر وہ ایک محراب کی طرح سے بنے ہوتے ہیں، برج، اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی برجیاں بنی ہوتی ہیں جس کو یعنی دیواریں بنی ہوتی ہیں. تو برج و بارو کہ اس میں سے ہر برج اور بارو جو ہے اس کے اوپر اپنے نگہباں کھڑے کر دو، کیونکہ ایک شب خون کا خطرہ ہے. جو فوجیں ہیں وہ ان فصیلوں کو تک رہی ہیں، اور ان فصیلوں کو توڑتی ہوئی وہ ان شہروں پر حملہ آور ہوں گی، اور ہمارے مستقبل کے یہ دلاویز چشمے اور ہماری آرزوؤں کے یہ کنائے جو ہیں یہ بجھ جائیں گے، یہ ویران ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح سے جس طریقے سے ہم اپنی ان سمرقند و بخارا کو اپنی محجبینوں کی صورت میں دیکھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ گھروں میں ہوا کے سوا، کہتے ہیں یہ ایک خوف کو، ایک سراسیمگی کو ظاہر کرتی ہے. شاعر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو غنیم ہے، جو دشمن ہے وہ گھات میں ہے، اسے ہمارے یہ بستے ہوئے شہر جو ہے وہ گوارا نہیں ہے. کیا ہم آج کی دنیا میں یہ دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح سے امریکہ نے اور استعمار نے پورے مڈل ایسٹ کو ویران کر دیا ہے، پورے افغانستان کو ویران کر دیا ہے، اور جو وسطی ایشیا ہے وہ تو صدیوں سے ایک ویرانہ ہے، اور ابھی تک وہ جو دنیا ہے باہر کی اس سے کٹا ہوا ہے اور روسی حلقہ اثر میں ہے. اور جس طریقے سے جو ہے وہ شام ہے، عراق ہے، یعنی بغداد اور دمشق جو ہمارے پرانے شہر تھے یہ بھی ہمارے دلاویز چشمے تھے اور ہمارے مستقبل کے کنائے تھے.
جس طریقے سے وہ اجڑ چکے ہیں، یمن جس طریقے سے اجڑ چکا ہے، لیبیا جس طریقے سے اجڑا ہے، الجزائر اور پورا مغرب جو ہے وہ جس طریقے سے اجڑا ہے، وہ تو ابھی ہماری حالیہ تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ کیوں اجاڑا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں مسلم ممالک جو ہیں وہ سیاسی استحکام، معاشی ترقی کی کے امکانات ان میں ظاہر ہونے لگیں گے اور وہ ایک ایسے مستقبل کی طرف سفر کرنے کے امکانات پیدا ہو سکیں گے جس میں وہ مضبوط ممالک بن سکیں، تو مسلمانوں کا مضبوط ہونا ہی وہ اسرائیل کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا وہ ایک پرو ایکٹیو پالیسی کے تحت وہ اس چیز کی اجازت ہی نہیں دے سکتے کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی ملک، مسلمان ملک جو ہے وہ اتنی طاقت حاصل کر لے جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہو۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو وسائل سے مالا مال خطہ ہے وہ مشرق وسطیٰ ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں استحکام پیدا ہو جائے اور اس کی جو سیٹلائٹ سٹیٹس ہیں اور اس کی جو گماشتہ ریاستیں ہیں جس طریقے سے وہ استعماری ایجنڈے کو پورا کرتی ہیں اور اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جس طرح سے خون بہاتی ہیں، اگر اس کو روک دیا جائے اور مشرق وسطیٰ استحکام پیدا ہو جائے اور کسی طاقتور مسلم ملک کے وہاں بننے کا امکان پیدا ہو جائے، تو وہ وسائل جو اس وقت یورپ کی اور امریکہ کی اور وہ ان کی جو بینکاری جو اس وقت مسلمانوں پر مسلط ہے، اس سے ان کو نجات حاصل ہو جائے گی اور مسلمانوں کے کسی مستحکم ملک کا بر صغیر میں مشرق وسطیٰ میں بننا وہ یورپی اور امریکی جو معاشی مفادات ہیں وہ اس کے خلاف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان اونچے درخشندہ شہروں کی کوتا فصیلوں کو مضبوط کر لو، ہر ایک برج و بارو اپنے نگہباں چڑھا دو۔ خطرہ ہے، بہت بہت خطرہ ہے۔ یعنی جو سیاسی شعور ہوتا ہے جب وہ تاریخ کو گہرائی سے دیکھتا ہے تو پہلی چیز جس کا وہ اندازہ لگاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو معاشروں کی اور قوموں کی جو ایگزسٹنس ہے، ان کی جو بقا ہے، اس کو خطرات کہاں کہاں ہیں۔ نون راشد جو ہیں جب ان شہروں پر وہ غور کرتے ہیں تو انہیں وہ خطرہ محسوس ہوتا ہے جو ان شہروں پر گھات لگائے ہوئے ہے۔ وہ کہتے ہیں گھروں میں ہوا کے سوا سب صداؤں کی شمع بجھا دو۔ بڑی اچھی لائن ہے کہ آواز تو کانوں کے لیے ہوتی ہے اور شمع آنکھوں کے لیے ہوتی ہیں، تو انہوں نے صداؤں کو شمع کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ کہ شمع جو ہے، روشنی جو ہے، یہ زندگی کی علامت ہے، ترقی کی علامت ہے، حریت کی علامت ہے۔ تو وہ جو آوازیں، جو زندگی کی آوازیں ان شہروں سے اٹھ رہی ہیں، وہ اصل میں ہماری زندگی کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان صداؤں کو خاموش کرا دو، ان کو بجھا دو۔ کیوں؟ کہ جہاں کوئی ہلچل ہوگی زندگی کی، جہاں کوئی ایکٹیویٹی ہوگی، ہمارے دشمن اسی کو نشانہ بنائیں گے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ہماری وطنی اور قومی زندگی میں جہاں صدائیں ہیں، صداؤں کی شمع روشن ہیں، انہیں تھوڑی دیر کے لیے بجھا دو اور اپنی فصیلوں کو مضبوط کر لو اور اپنے سپاہیوں کو چوکنا کر دو۔ کیوں کر دو؟ کہ باہر فصیلوں کے نیچے، کہ یہ جو فصیلیں ہیں ان سے تھوڑی دور پیچھے، کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کون ہے، کئی دن سے رہزن ہے خیمہ فگن، کہ ڈاکو جو ہیں مجھے ان کے خیمے نظر آ رہے ہیں۔ ان فصیلوں سے پرے، ان فصیلوں کے پیچھے وہ جو ڈاکو ہیں انہوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں، نقشے نکال کے بیٹھے ہیں، حملے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور وہ ان فصیلوں کو توڑتے ہوئے یا کسی اور طریقے سے آ کر تمہارے شہروں پر قبضہ کر لیں گے۔ کئی دن سے رہزن ہے خیمہ فگن، تیل کے بوڑھے سوداگروں کے لبادے پہن کر۔ وہ ڈاکو کیسے ہیں؟ انہوں نے 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹائی لگائی ہوئی ہے، وہ ایگزیکٹو شکل میں وہ وہاں خیموں میں بیٹھے ہیں۔ اور کیسے آئیں گے؟ وہ کل رات یا آج رات کی تیرگی میں، وہ کل رات یا آج رات، وہ جو دنیا کے
کاسموپولیٹن سینٹرز ہیں، بڑے بڑے بینکوں کے آفس ہیں. مراد یہ ہے کہ تمہاری ان فصیلوں سے کچھ پیچھے وہ خیمہ فگن ہیں ایگزیکٹو سوٹ پہن کر. ان کی شکل دیکھیں تو ایسے لگے گا جیسے یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، لیکن وہ ہیں کون؟ وہ رہزن ہیں، وہ لوٹنے آئے ہیں. ان کا پہلا ہتھیار معاشیات ہے، ان کا پہلا ہتھیار سود ہے، پہلا ہتھیار قرضے ہیں، بینکاری کا نظام ہے. وہ پروٹوکول ہیں جن میں وہ غریب اور کمزور اور وسائل سے مالا مال ملکوں کو پھنساتے ہیں. کہتے ہیں کئی دن سے یہ ڈاکو جو ہیں وہ خیمہ فگن ہیں. ان کی تو ہر وقت دوربین جو ہے وہ فکس رہتی ہے کہ کہاں مسلم دنیا میں زندگی کے آثار کہاں کہاں ہیں تاکہ اس کو مٹایا جا سکے. تیل کے بوڑھے سوداگروں کے لبادے پہن کر وہ کل رات یا آج کی رات کی تیرگی میں، تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو، وہ کل رات یا آج رات کے اندھیرے میں چلے آئیں گے بن کے مہمان. وہ ڈاکو بن کے نہیں آئیں گے، وہ سوٹ پہن کے، اچھی گاڑیوں میں بیٹھ کے، پاسپورٹ جیبوں میں ڈال کے، فائلیں اور بریف کیس ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ایگزیکٹو سٹائل میں وہ ہمارے پاس آئیں گے. اور کہاں آئیں گے؟ مہمان بن کے آئیں گے تمہارے گھروں میں. وہ کوئی پروجیکٹ لے کے آئیں گے، وہ کوئی منصوبہ لے کے آئیں گے، وہ ترقی کے خواب بیچنے آئیں گے، لیکن ان کا اصل مقصد ہوگا ہمیں مفلس و کلاش کرنا، ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا، ہمارے تھوڑے بہت بچے ہوئے نظام کو منہدم کرنا، ہمارے شعور پر ڈاکہ ڈالنا، ہماری جیبوں کو خالی کرنا. نون میر راشد کہتے ہیں کہ چلے آئیں گے بن کے مہمان تمہارے گھروں میں، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ دعوت کی شب جام و مہینہ لنڈھائیں گے کہ وہ خوب دادے جو ہے، وہ داد و دہشت جو ہے وہ پارٹی میں دیں گے. اور جب وہ مہمان بن کے آئیں گے تو آپ ان کی ایک دعوت رچائیں گے، تو اس دعوت میں وہ جام و مینہ لنڈھائیں گے اور پھر وہ ناچیں گے، گائیں گے. بے ساختہ کہہ کہوں ہم ہموں سے وہ گرمائیں گے خون محفل، اور وہ اس محفل کو گرما دیں گے. بڑے بڑے خواب دکھائیں گے، بڑے بڑے منصوبے لے کر آئیں گے، اور وہ آپ کو دینے کے لیے آئیں گے، لیکن مقصد یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہے اور وہ سمیٹ کر سب کچھ لے جائیں. تو جدید دنیا کی جو تاریخ ہے وہ اس چیز پر شاہد ہے کہ یہ جو ایگزیکٹو بن کر، یہ مہمان بن کر، یہ ٹائیاں لگا کے، ہاتھوں میں فائلیں، جیبوں میں پاسپورٹ ڈال کے، ہاتھوں میں بریف کیس تھام کے، جو ہمارے جو دارالسلطنت ہیں، جو ہمارے کیپٹل سٹیز ہیں، ان میں یہ صبح و شام ہوائی جہازوں پہ بیٹھ کر آتے ہیں. تو وہ آتے اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں یہ چکمہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد یہ ہے، اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے. تو انشاءاللہ باقی نظم کا حصہ اگلی نشست میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.